حلیمہ فرماتی ہے جس بچے کو تم نے یتیم جان کر یتیم مان کر چھوڑ کر کے آئی تھی یہ وہی رحمتوں والا بچہ ہے، یہی وہ برکتوں والا بچہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ خدا کی قسم جس دن سے میں نے اس بچے کو گود میں لیا ہے، جس بچے کو میں نے اس کو اپنے جگر کا دودھ پلایا ہے، خدا کی قسم میری زندگی میں نکھار آ گیا ہے، میری زندگی میں بہار آ گئی ہے، میری زندگی میں برکتیں ہونا ہو گئی ہے۔ جو میری بکریاں سوکھی ہوئی تھی، جو دودھ دینے کا نام نہیں تھا، جن کی امید نہیں تھی، اللہ کے فضل سے آج وہ میری بکریاں موسیلادھار جو ہے دودھ دے رہی ہیں اور بے انتہا میرے گھر میں دودھ کی برکتیں ہو رہی ہیں۔ جو درخت میرے گھر میں صدیوں پرانا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں اس کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ میرے سارے کام اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں ایسا بچہ دیا ہے۔ خدا کی قسم ایک یا دو خوبیاں نہیں ہیں، لاکھوں خوبیاں ہیں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میرا بچہ سوتا ہے تو اس کے آس پاس روشنی ہوتی ہے، اس کے آس پاس ایسی چمک و دمک ہوتی ہے جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ جاتی ہوں۔ خدا کی قسم آپ فرماتی ہے جو تم کہتی ہو نا کہ اے حلیمہ اپنے گھر کی جو روشنی ہے اس کو بند کر لیا کرو، پورے محلے کے اندر اس کی روشنی جاتی ہے۔ آخر تم کون سی بجلی کا انتظام کرتی ہو، ایسی کون سی روشنی کا انتظام کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہارا پورا گھر رونق میں رہتا ہے، پورا گھر میں اجالا رہتا ہے، پورے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ خدا کی قسم آپ مسکراتی ہیں اور مسکرانے کے بعد میں فرماتی ہیں ارے تم جو کہتی ہو کہ تیل مہنگا ہو گیا ہے، تم جو کہتی ہو کہ تم پورے گھر میں اپنے اجالا رکھتی ہو، میں نے خدا کی قسم اس سے پہلے تو چراغ جلایا تھا، لیکن جس دن سے یہ بچہ لائی ہے مجھے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرا گھر میں اندھیرا ہوتا ہے تو میں اس بچے کو گود میں لیتی ہوں اور گود میں لینے کے بعد میں اپنے سارے کاموں کو کر لیا کرتی ہوں اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دیتی ہوں۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کا چہرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور علی نور ہے، یہ خدا کی قسم نور والا نبی ہے، یہ رحمت والا نبی ہے، یہ غریبوں کا مسیحا ہے، یہ پالن ہارا ہے، یہ ہمارا داتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میرے محبوب تم اول بھی ہو، تم ظاہر بھی ہو، تم باطن بھی ہو۔ اے میرے محبوب تم دنیا میں بھی رہو گے، میرے پاس بھی رہو گے اور اپنے چاہنے والوں کے پاس بھی رہو گے۔ اس کا مطلب صاف ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جس دن سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے میرے گھر میں رونقیں ہو گئی ہیں، بہاریں آ گئی ہیں اور میں نے کبھی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا ہے، میں نے کبھی اپنے گھر میں روشنی نہیں کی ہے۔ جس دن مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی میں اس بچے کو گود میں لیتی اور اپنے سارے کام کو مکمل کر لیا کرتی ہوں۔ خدا کی قسم یہاں تک نہیں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے سوئی غائب ہو گئی، میرے ہاتھ سے رات میں سوئی غائب ہو گئی اور جب میں نے اس کو ڈھونڈنا چاہا تو مجھے نہیں مل پائی، لیکن میں نے کیا کام کیا، میں نے اس بچے کو، اس رحمتوں والے بچے کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد میں جیسے ہی میں نے اس کی روشنی میں اس سوئی کو تلاش کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نظر سے اس سوئی کو جو ہے سامنے رکھ لیا اور میں نے اس سوئی کو اٹھا کر اپنا ضروری کام پیش کر لیا۔ تو یہ میرے نبی کا نور ہے جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے دوبارہ دیکھنے کا چاہت مند رہتا ہے۔ یہی وہ نور محمدی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، میں نے تمہارے ہی صدقے میں زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، تمہارے لیے میں نے اس کونین کو سجایا ہے، چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہو ہر جگہ تمہارے لیے ہے، زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہیں کرتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں فرماتا۔ یہی وہ نبی کا مہینہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے جس کا ہم ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور نبی کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے وہ جشن کا دن ہے، وہ
خوشی کا دن ہے جس دن ہمارے لیے ایک ایسا نبی دنیا میں تشریف لایا جس کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی، جس کے آنے سے دنیا میں ایمان آ گیا، کھانے کا طریقہ مل گیا، پینے کا طریقہ مل گیا، پہننے کا طریقہ مل گیا۔ والدین کی خدمت کیا ہوتی ہے، ان سے ہم خدمت کرتے ہیں تو کیا حاصل کرتے ہیں، ان کے قدموں کی جنت ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے نبی کے واسطے ملا ہے، نماز ملی ہے نبی کے واسطے، قرآن ملا ہے نبی کے واسطے، اور جتنے پیغمبر ملے ہیں سب نبی کے واسطے، جتنے ولی ملے ہیں ہمیں سب نبی کے واسطے ملے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو دنیا میں کوئی نہ ولی ہوتا نہ نبی ہوتا اور نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ ہمیں جو بھی کچھ ملا ہے سب محمد کے واسطے ملا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جس کے ذریعے نماز روزہ جو زکات ہمیں ملا ہے یہی وہ رحمتوں والا نبی ہے جس کو لے کر کے ہم دنیا سے جائیں گے۔ یہی سجدے، یہی رکوع، یہی قیام، یہی قرآن اور یہی حج و زکات کا ثواب ہمیں جو نبی نے لا کر کے ہمیں دیا ہے اسی کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اسی کے بدلے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب تک دنیا میں رہیں نبی کے غلام بن کر رہیں، سچے وفادار بن کر رہیں اور اپنے نبی سے محبت کا جو رشتہ ہے اس کو نبھاتے رہیں۔